مجلس کا اصل مفہوم و مقصد امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر مرثیہ و نوحہ خوانی، حکا و گریہ ہے، اور سیرت امام حسین علیہ السلام اور جو مظالم ان پر ڈھائے گئے اس کو بیان کرنا اور اس پر نالہ و بکا کرنا ہے۔ یہ اصل عزاداری ہے۔ اس عزاداری کے ضمن میں فرصت سے استفادہ کرتے ہوئے، کیونکہ لوگ امام کی محبت میں ان کی عزاداری کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے جو لوگوں کے خاندانی مسائل کی اصلاح کر سکیں، اور ان روایات کو ذکر کیا جاتا ہے جو صداقت اور سچائی یا جو امانت وغیرہ کے موضوع پر ہیں، تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو سکے۔ ہم اپنے ثقافتی امور کو اور واعظ و نصیحت کو عزاداری کی مجالس میں اس لیے ضمناً شامل کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے معاشرے میں ایک اسلامی تربیت کی فضا قائم ہو سکے اور لوگ اس فرصت سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور یہ بہت اچھا طریقہ ہے لوگوں کی اصلاح کا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص کسی ایک آیت کو پیش کرتا ہے اور اسی پر گفتگو کرتا ہے، یہاں تک کہ مجلس ایک ٹاک شو کی صورت اختیار کر جاتی ہے، جس میں امام حسین کے مسائل یا تو ذکر ہی نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں تو انتہائی مختصر، بس گفتگو کے آخر میں، یا ہوتے ہیں تو انتہائی مختصر، بس گفتگو کے آخر میں ایک دو شعر امام کی مصیبت کے پڑھ کے مجلس تمام ہو جاتی ہے۔ گویا کہ مجلس صرف واعظ اور نصیحت کا نام ہے، جس میں امام حسین کی مصیبت پر بکا اور گریہ ازاری ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور خطا ہے، جبکہ ممبر پر جانے والے خطباء اور علماء اچھی طرح جانتے ہیں کہ روایت معصومین علیہ السلام میں مجلس سے امام حسین علیہ السلام فقط اہل بیت علیہ السلام پر گریہ و بکا اور آہ و زاری سے تعبیر کی گئی ہے۔ تمام روایات اس باب میں اسی بات کو بیان کرتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے واعظ و نصیحت کا، تو یہ ہم مجالس میں اس وجہ سے شامل کرتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے جو لوگ جمع ہوئے ہیں، اس اجتماع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اصلاحی باتوں کا ذکر کیا جائے، اور یہ بہت اچھی بات ہے جب تک یہ مجلس عزائے حسین کے ضمن میں شمار کی جائے، نہ یہ کہ مجلس امام حسین علیہ السلام کا مطلب یہ ہو جائے کہ گریہ اور زاری ایک ثانوی اور ضمنی حیثیت اختیار کر جائے، اور اصل مجلس فلسفہ اور اقتصاد وغیرہ پر طویل گفتگو ہو، اور آخر میں جا کر ایک دو شعر امام علیہ السلام کی مصیبت پر پڑھ کر مجلس تمام ہو جائے، جبکہ بعض افراد تو اتنی مقدار میں مصائب پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے، تو یہ مجلس نہیں بلکہ ایک سیمینار یا ٹاک شو ہے۔ اور اس سے بڑھ کر خطرے کی اور مصیبت کی بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر میں سالانہ مجلس کا انعقاد کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کے حزن و ملال کی کیفیت نہیں، اور اس میں خطیب حسینی کے بجائے کسی ڈاکٹر کو خطابت کی دعوت دی جاتی ہے جو کورونا پر گفتگو کرتا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس کی بے حرمتی ہے۔ آپ نے ایک مجلس اعضاء کا انعقاد کیا ہے تو ضروری ہے کہ کسی خطیب حسینی کو دعوت دیں۔ مجلس اعضاء بغیر امام حسین علیہ السلام کے ذاکر کے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس یعنی ان کی مصیبت بیان کرنا اور اس پر گریہ کرنا ضروری ہے کہ کسی مصیبت پڑھنے والے خطیب کو دعوت دی جائے، اور اگر کسی ڈاکٹر کو بلانا ہی ہے تو وہ آئے اور مجلس سے 5 منٹ پہلے طبی تعلیمات بیان کرے یا مجلس کے بعد طبی تعلیمات بیان کرے، کافی ہے۔ لیکن اگر مجلس منعقد ہو اور اس میں صرف کورونا کی باتیں ہوں تو امام حسین علیہ السلام کہاں گئے؟ کورونا ہماری مشکل نہیں ہے اور لوگ کورونا سے آگاہ ہیں، صبح و شام ٹی وی پر کورونا اور اس کی تفصیلات پر گفتگو سن رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ جس سے بھی کورونا کی بات کریں وہ ایسے بات کرتا ہے جیسے وہ کسی یونیورسٹی کا استاد ہو۔ مسئلہ نہیں ہے، آپ لے کر آئیں کسی کو جو کورونا پر گفتگو کرے، لیکن اس کو مجلس امام حسین علیہ السلام کا نام نہ دیں، لیکن آپ اعلان کریں مجلس امام حسین علیہ السلام کا، اور اس میں نہ مصیبت کا بیان ہو، نہ ماتم ہو، نہ کوئی خطیب ہو۔ یہ بہت بڑی خطا اور غلطی ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں، لیکن بعض لوگ متوجہ نہیں ہوتے، اور اکثر الحمدللہ متوجہ ہیں، اور جو متوجہ نہیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ متوجہ ہو جائیں گے۔ لیکن ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ روایت اہل بیت اطہار علیہ السلام میں مجلس امام حسین علیہ السلام کی بنیاد اور اصل ہدف اور مقصد اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا، اور جو مظالم ان پر ڈھائے گئے ہیں اس کو بیان کر کے گریہ و بکا کرنا ہے، اور جو کچھ بھی ان مجالس کے درمیان
اخلاقیات و واعظ و نصیحت وغیرہ بیان ہوتا ہے، یہ سب کے سب امام حسین علیہ السلام کی برکت سے اور ضمنی حیثیت سے ذکر ہوتی ہیں اور نور علی نور ہیں، نہ یہ کہ مجلس کا مفہوم ہی واعظ و نصیحت ہو جائے اور یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر غالب آ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کی برکت سے لوگ واعظ و نصیحت بھی سنتے ہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں، لیکن یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کی مجالس کے عنوان اصلی جو کہ بکا و گریا و زاری ہے اس پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ یہ بکا و نالہ و فریاد اور گریا و زاری ہے جس کو روایات میں مجلس امام حسین علیہ السلام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس پر عظیم ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ یہاں پر ہم ایک روایت کو ذکر کرتے ہیں جس میں بیان ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام عرش اعلیٰ سے اپنے اوپر گریا کرنے والوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے لیے استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے امیر المؤمنین آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں۔ اپنے والد گرامی سے گریا کرنے والوں کے لیے استغفار کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کی مجالس اس طرح منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ چاہتا ہے اور جس پر اللہ راضی ہے، اخلاص اور خلوص نیت کے ساتھ، خاص طور پر اس سال جس میں اس وبا کی وجہ سے مجالس کا انعقاد ایک چیلنج بن گیا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے خدام اس قسم کے کئی چیلنجز کا سامنا کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، انشاءاللہ بھرپور انداز میں مجالس برپا کریں گے۔